الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري رضي الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین اور میرے دینی بھائیوں، میں نے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے جو مذہب ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، جو شریعت ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ مذہب اور یہ شریعت عموماً سارے ہی انسانوں کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے، اس کے ماننے والوں کے لیے ہر قسم کی راست بازی کو پسند کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ راستے سے ہٹنے نہ پاویں، سیدھے راستے کی طرف آنے والے بن جاویں، ایک ہو جاویں، آپس میں اختلافات کا شکار نہ ہونے پاویں. چونکہ ابتدائی زمانے سے اسلام اسی طریقے کے اوپر ہم لوگوں کو لے کر آ رہا ہے، اور چاہتا بھی اسلام یہی ہے کہ ہم تمام کے تمام ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. تو اہل ایمان کو ایک کرنے کے لیے، ان تمام کو جوڑنے کے لیے ان کے دل ایک ہو جاویں، اس سب کے سب ایک راستے کے اوپر آ جاویں، سیدھی راہ کی طرف آنے والے بن جائیں. اس کے لیے انتھک اسلام نے کوشش کی ہے. اللہ رب العزت نے بھی اہل ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں. اہل ایمان جتنے بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کے سب کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہیں کہ جسم کی کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن حرکت میں آ جاتا ہے. تو جہاں کہیں بھی اسلامی تعلیمات کو ہم لوگ دیکھیں گے، پس منظر کو دیکھیں گے، اس کے حالات کا جائزہ لیں گے، تو ہم لوگوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت ہم لوگوں کو جو ہے آپس میں بٹوارے کو نہیں چاہتی، آپس میں اختلافات کو نہیں چاہتی، آپس میں انتشار کو نہیں چاہتی. یہ شریعت ہم لوگوں کو ایک بنانا چاہتی ہے. اسی لیے تو ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہم لوگوں کو جو قرآن شریف دیا گیا وہ ایک ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہم لوگوں کو گویا کہ اسی بات کی طرف رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور اسی بات کی طرف ہم لوگوں کو لانے کی کوشش بھی کی ہے. لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں دو باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، ہاں تم نمازوں میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، نمازوں میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو. کہ نمازوں کے اندر ہماری صفیں جب سیدھی ہوں گی تو اس کے بے شمار فوائد ہم لوگوں کو نظر آئیں گے. آج ہماری نمازوں کی صفیں درست نہیں، آپس کے اندر بگاڑ آ گیا، نماز کے اندر ہماری صفیں درست نہیں، ایک دوسرے کا چہرہ ایک دوسرے سے بدل دیا گیا. نماز کے اندر ہماری صفیں درست نہیں، اس کے خیالات اس سے میل نہیں کھاتے، اس کے خیالات اس سے میل نہیں کھاتے.
نماز کے اندر ہماری صفیں درست نہیں، جس کی وجہ سے بے شمار نقصانوں کا شکار ہم لوگوں کو ہونا پڑا ہے۔ اور یہی جو شکار ہم لوگ ہوئے ہیں، اس حدیث شریف کے دوسرے ٹکڑے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اگر خدا نہ خواستہ تم نے نمازوں میں اپنے صفوں کو سیدھا نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو ایک دوسرے سے بدل دے گا، کہ تم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرو گے، آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے، انتشار کا شکار ہو جاؤ گے، آپس میں بٹوارے کے شکار ہو جاؤ گے۔ اور اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم آپس میں بڑھ جائیں، اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم آپس میں انتشار کا شکار بن جائیں، بس ایک ہونا چاہتا ہے کہ ایک ہو جائیں تو ہمارا بہت سارا کام بن سکتا ہے۔ اگر ہم ایک نہیں ہوتے ہیں، اگر ہم سیدھی راہ کے اوپر آتے نہیں ہیں تو ہم لوگ کیا ہے پھر گمراہی کا شکار ضرور بن جائیں گے۔ دشمنان اسلام نے تو یہ ٹھان ہی رکھا ہے کہ ایمان والوں کو ایک رہنے دینا نہیں ہے۔ جس وقت انگریزوں نے ہندوستان کے اندر اپنے پنجوں کو گاڑا، یہاں پر اپنے پنجوں کو جمانے کی کوشش کی، اس وقت کیا کیا تھا معلوم ہے، بخوبی معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو، آپس میں ان کو لڑاؤ اور ان کے اوپر کیا ہے حکومت کرو۔ یہ انگریزوں نے لگایا ہوا حربہ تھا، لیکن اہل ایمان نے اس وقت جو ہے آپس میں لڑنے کے بجائے، آپس میں انتشار کو پیدا کرنے کے بجائے، سارے کے سارے ایمان والوں نے ایک ہو کر اپنے قائد کو مقرر کر لیا اور ان قائد کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا، تو اللہ رب العزت نے کیا ہندوستان کے اندر فتح یابی سے ہم لوگوں کو سرفراز فرمایا۔ آج بھی ہم لوگ فتح یاب ہو سکتے ہیں، آج بھی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، آج بھی ہم لوگ کامران ہو سکتے ہیں، فتح کی منزلیں ہمارے قدموں کو ضرور چوم سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ پورے کے پورے ایمان والے ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ ہاں یہاں تو ایسا ہے کہ بھائی وہ بریلی والے بولتے ہیں کہ بھائی یہ دیوبندی گمراہی کے اوپر ہے، یہ کافر ہیں، یہ ہم کا ہے تم کا ہے، پھر یہ جماعت والے بولتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں وہ ایسے ہیں، اہل حدیث والے بولتے ہیں کہ جماعت والے ایسے ہیں، جماعت والوں بولتے ہیں کہ پھر یہ کیا ہے مرکز والے ایسے ہیں، مرکز والے بولتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ شورا والے ایسے ہیں، یہ ہم کا ہے تم کا، اس کے پیچھے لگنا نہیں ہے۔ ابھی وہ زمانہ چلا گیا آپس کے اختلافات کا، کب تک ہم آپس کے اختلافات کے اندر لگے رہیں گے، کب تک ہم ایک دوسرے کی برائی کے اندر لگے رہیں گے، کب تک ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے؟ میرے بھائیوں یہی چیز تھی کہ دشمنان اسلام نے شروع دن سے اس بات کے اوپر محنت کرنی شروع کی ہے، اور آج تک اس کے اندر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اہل ایمان یہاں پر آنے کے باوجود بھی سوچنے کو تیار نہیں، سوچنے کو تیار نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ بھئی آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، آپ اپنا کام کرتے رہو، وہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن نہیں، اس کو بھی ہے وہ گمراہ ہے، ارے بھئی گمراہ ہے تو پھر اس کو سیدھے راستے کے اوپر لانے کی کوشش کی جائے، یہ نہیں اس کے بارے میں برائیوں کا عام کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے نہ جانے کتنا قسم کے فتنے اس کے بارے میں اچھالے جا رہے ہیں۔ ہرگز ایمان والوں کو یہ شعبہ نہیں دیتا، ہرگز اہل ایمان کو یہ چیز کیا ہے صحیح نہیں لگنی چاہیے کہ آپس میں ہم لوگ بٹوارے کے اندر بڑھ جائیں، آپس میں اختلاف کا ہم لوگ شکار ہو جائیں۔ بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف آج کل علماء کرام کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، بہت سارے ہیں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں میں جہاں پر ہوں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے راہ راستے سے سرفراز فرمایا، میں لوگوں کو یہی بات کہوں گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں اور اس کو اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو آپ لے لیں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ ہاں اور اس کے بعد بھی اگر ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام تو آج کل نہیں ہے، پھر ہم لوگ کس کو دیکھیں؟ تو میرے بھائیوں ہمارے پاس آج ہمارے بڑے علماء کرام موجود ہیں جو صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگیوں کو آج بھی کاٹ رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ ان کی اقتداء کے اندر ہم لوگوں کو چلنا ہے، تب جا کر ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپس کے اختلافات کے اندر اگر لگ جائیں گے تو ہم لوگ ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔
اور بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بول کر بیان کرتے ہیں، اختلاف امتی رحمت، کہ میرے امت کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ اختلاف جو ہے امت کے لیے رحمت ہے۔ جب یہ حدیث، یہ بات جب بہت زیادہ چلی تھی، اس وقت جو ہے باضابطہ میں خود اس کی تحقیق میں لگا ہوا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے گزشتہ سنیچر کے روز میں اس بات کی الحمدللہ تحقیق کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ یہ اس طریقے کی کوئی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ہے ہی نہیں، اور جو شخص اس کو حدیث بول کر بیان کرتا ہے، کہا گیا کہ وہ شخص جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ کو باندھنے والا ہے، تہمت کو لگانے والا ہے، کہ اپنی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی بات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کی تعلیم ہم لوگوں کو فرمائی، جتنی باتوں کے احکام ہم لوگوں کو دیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات ہم لوگوں کو فرمائی ہیں، کیا ان تعلیمات پر ہم نے اپنے آپ کو لایا ہے؟ اگر لایا ہے تو پھر ہماری زندگی کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیوں نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے اپنی زندگی میں لایا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے پاس کیوں نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے کہ تعلیمات پر ہم نے 100% ایمان کو لایا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکریں تھیں وہ فکریں ہمارے اندر کیوں نہیں ہیں؟ میرے نبی کی فکریں صرف یہ نہیں تھی کہ بھئی ایمان والے ہی ایمان کی حالت پر باقی رہیں، غیر ایمان والے بھی کس طریقے سے ایمان میں داخل ہونے والے بن جاوے، یہ فکریں بہت زیادہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکریں نہیں ہیں۔ جب میرے نبی کے نام کی بات آتی ہے تو ہر کوئی خوشی کے مارے میں کیا ہے لوٹ ہو جاتا ہے، اور جب کام کی بات آتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے کہ بھئی دیکھو آپس میں اختلاف کو مت پیدا کرو، کہتے ہیں کہ وہ تو بہت برا ہے، وہ ہم کا ہے تم کا ہے۔ پھر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی بات ہے اور کیسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپس کے اختلافات سے ہم لوگوں کو بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہم لوگوں کو جو ملی ہے وہ نمازوں میں اپنی صفوں کو سیدھا کرنا ہے۔ ہاں، نمازوں میں ہماری صفیں سیدھی ہو جائیں، نمازوں میں جب صفیں سیدھی ہوں گی تو ہمارے دل ایک دوسرے سے ملیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو بدل دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا تمہارے چہروں کو بدل دے گا، دوسری روایت میں تمہارے دلوں کو بدل دے گا۔ اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ اکرام کی صفوں کو اس طریقے سے سیدھا فرمایا کرتے تھے، اس طریقے سے سیدھا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ کوئی بندہ تیر کو سیدھا کر رہا ہو، تیر کو سیدھا کر رہا ہو، اس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے کہ نمازوں میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، نمازوں میں اپنے صفوں کو سیدھا کرو، تین مرتبہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اسی کی اقتداء کے اندر روزانہ تو نہ صحیح، جمعہ کے دن میں یہ بات ہر جمعہ کو کہتا ہوں کہ بھئی پہلے صفوں کو سیدھا کر لو، صفوں کو سیدھا کر لو، ہماری صفیں سیدھی ہو جائیں گے ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ اگر صفیں ہماری بگڑی ہوئی ہیں تو ہمارے دل بھی بگڑ جائیں گے، ہمارے چہرے بھی بگڑ جائیں گے، پھر جو ہم لوگ خیر کی امیدیں رکھ رہے ہیں یہ پوری خیر کی امیدوں کے اوپر پانی پھر جائے گا، کوئی چیز ہمارے کام کی نہیں بنے گی۔ ایک چھوٹا سا عمل ہم لوگوں کو بتلایا ہمارے نبی نے، اس چھوٹے سے بات کے اوپر ہم لوگ عمل کرنے والے بنیں گے، اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر آپس میں ایمان والوں کو پیار محبت اور مودت نصیب فرمائیں گے، آپس میں ہمارے کیا ہے اختلافات کو ختم فرمائیں گے، آپس میں انتشارات کو ختم فرمائیں گے، اور ہم تمام کو ایک بن کر رہنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں ایک بن کر رہنے والا بنا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔